نہ کرنا اور اللہ کے فضل پر بیٹھ جانا کہ فضل تو ہوگا، لیکن فضل ہوگا کس چیز پر؟ یہ بھی تو ہے بھائی، فضل تو اعمال صالحہ پر ہوگا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس ہو، صلاحیت ہو، یہ بھی تو فضل ہوگا۔ فضل والے کام نہیں کرتے، فضل کیسے ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسی کے یہاں ملازم رکھا گیا ہو اور اسے کام بتا دے بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے، دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، اور اچھا کام کرو گے تو اتنا اضافہ دیں گے۔ اب جب وہ جس کام کے لیے رکھا اسی میں سستی، کاہلی، غفلت کرتا ہے، مالک کو خوش نہیں کرتا ہے، تو اصل تنخواہ دیتے ہوئے اس پہ زور پڑے گا، اوپر کا معاوضہ جب ملے گا جب اس کا جی خوش کرے گا، کام اچھا کرے گا۔ تو ایسی فضل کا معاملہ جبھی تو ہوگا جب فضل والے کام بھی اور فضل والے کام نہیں، تو صرف شفاعت کے بھروسے پر بیٹھ جائے یہ کافی نہیں۔ تنبیہ: جسے قرآن مجید یاد ہو اس کی شفاعت 10 آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی، جیسا کہ ابھی حدیث بالا میں گزرا، لیکن اسی کے ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو، قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال پر عمل کرتا ہو، لیکن جس نے قرآن کے تقاضوں اور مطالبوں کو پس پشت ڈالا تو خود قرآن شریف اس پر دعویٰ کرے گا اور دوزخ میں داخل کرا دے گا۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں، قرآن شریف پڑھتے لیکن ان کے تقاضوں پر ان کا عمل ہے ہی نہیں، اور ان کے جو حلال ہیں ان سے بچتے ہی نہیں ہیں، حلال جو ہے ان کی طرف رغبت نہیں، حرام سے بچتے نہیں، تو پھر یہ فضل نہیں ہوگا۔ قرآن شریف خود ایسے کوئی خلاف گواہی دے گا۔ بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں، اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بیٹا یا بھتیجا یا فلاں عزیز حافظ ہے، وہ بخشوا لے گا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر وہ عمل کرتا بھی ہے یا نہیں۔ آج کل تو عمل کرنے والا کوئی ہے، دوسرے کے بھروسے پر خود گناہوں میں پڑنا نادانی ہے۔ ہاں، نیک عمل کرتے ہوئے اپنے عزیز حافظ کی شفاعت کی امید رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن کے مطابق چلاتے بھی رہیں، تو پھر یہ بجا ہے اور یہ بہتر ہے۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما دیجیے۔ یہ تفصیل پہلے بتائی تھی کہ یہ اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صلہ رحمی ہے، صدقہ خیرات ہے اور دوسرے نیک کام ہے، سب نورانی شکل میں ہوں گے اور ان کو جسم دیا جائے گا۔ اس لیے قبر میں بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب عذاب آنا ہوتا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ برابر میں آ جاتے ہیں، تو وہی ہے کہ من جانب اللہ نے جسم ملے گا، اور وہ جسم کیسا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، کیا اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو یقین رکھنا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو اب جیسے یہاں روزے کے بارے میں روزہ کہے گا، اب روزے کو کیا جسم دی جائے گا، کتنا بڑا جسم ہوگا اور کس شکل کا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا کیونکہ یہ رات کو مجھے پڑھتا یا سنتا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور ان کے شفاعت کیے ہوئے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب دیکھو، نیک اعمال بھی جب جس عظمت اور جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، تسبیحات پڑھی جائے، اسی اخلاص کے اعتبار سے اس میں جان آتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے آدمیوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ دونوں صورتوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو جو بہت زیادہ روشن ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے روز دو بادلوں کی یا دو سائبانوں یا پرندوں کی دو جماعتوں کی طرح جو صف بنائے ہوئے ہوں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے بڑے زور سے سفارش کریں گے۔ قرآن شریف کا ایک ایک حصہ بھی اللہ کے حضور میں شفاعت کرے گا۔ یہ ہاں سورہ بقرہ بڑی صورت ہے، جن اللہ نے توفیق دی وہ پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران یہ بڑی صورت ہے، پہلی صورت سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران، دونوں بڑی صورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جسے سائبان ہوتا ہے اپنے پڑھنے والوں پر سایہ
فگن ہوں گی اور کہیں گے اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہمیں پڑھا تھا، آپ کے مقدس قرآن شریف کا خیال کرتا تھا، اس لیے انہیں بخش دیجیے۔ ایسے سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، سورہ ملک جو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی سفارش کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ مجھے برابر پڑھتا تھا، خیال کرتا تھا، اور میں آپ کے مقدس پاکیزہ قرآن شریف کا ایک حصہ ہوں، اس لیے تو میرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیجا جائے یا مجھے اپنے کلام سے خارج کیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرا کلام ہے، میرے کلام ہی کا حصہ ہے، میں نے ہی اپنے حبیب کے ذریعے سے تمہارے پڑھنے کے بارے میں کہا تھا، جس بندے نے تمہارا خیال کیا ہے، ہمارے قرآن شریف کا خیال کیا ہے، جاؤ تمہاری سفارش قبول، جنت میں فیصلہ ہو جائے۔ ایسے ہی جس پہ جو قرآن شریف کی صورتیں آتی ہیں نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی اور بلکہ روزانہ ہی کا معمول اگر بنا لے کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت میں پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے۔ آگے دوسری چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں عظمت قرآن پیدا فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اعمال سیئہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں، اور جو کام یہاں بھی کام آئے، جو اعمال یہاں کی دنیا میں ہمارے یہ عزت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بنے، اللہ سے اعمال کرنے کی توفیق کے فیصلے فرمائیں۔